بھائی ہم بچے, ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا. کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں. میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں, ریت کی شاید جائز رہ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں, کسی کے پابند نہیں. اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا, یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, حضور کسی کے پابند نہیں. اور میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے, میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا. یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے. تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری, تو جدو پھل پکن تے آیا تو لے گئے ہور بپاری. اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے, اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں نہیں, چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں. وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو, تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو. تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا, تو گزر گیا. تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا, تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے, لیکن یہ کیا بات ہوئی, تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیا. سمجھ تو صحیح, یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے. بیوی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے, اس کے کون سے دانت ہے, تو پلیٹ میں ڈال کے بلائی ہے. تو سمجھا ہی نہیں, تو نے غور ہی نہیں کیا. بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا, نیپولین. اور کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا. اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا, اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا, تھوڑا تھوڑا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آ رہے, کہتے جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا, تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی, تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی. یاد رکھیں اور غور کریں, ماں اور باپ. اب یہ بھی سن لیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک, یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے, ناراض ہو گئے تو چاہے تو ایک 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ, لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک. اب یہ حدیث ہے نا, تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو, لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا, تو اللہ انہیں اولیاء کی نہیں مانتا, والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیا پڑھنا ہے, جہاں گھر بیٹھا انہیں پڑھیا ہی نہیں. بھائی یاد رکھو, ماں باپ سے پیار کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, اور ماں باپ کو ٹائم دے, وقت دے, چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھے. آپ یقین کریں ابا جیسے آپ مشورہ کر لیں, صرف مشورہ, مرضی بے شک اپنی کریں, لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور ایسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی, پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے, والد سے نہیں لینا. باپ کے پاس بیٹھے, اس سے مشورہ لیں. میرے ابا جی کسان تھے, میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں, درجنوں چیزیں سیکھی ہیں. میرے والد بڑے خوددار تھے, مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں, تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. الحمدللہ بڑا فضل ہے, میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے, ہمیشہ چھالے, لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے, یہ مرشد نہیں ہوتے, اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اما کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا, تو اما کے کول تے آئی 2 منٹ راتی بھائی نہ کہ اما پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے کوٹ چھڑا. تو اما کہندی جا میرا پتر تھکیا ہے, تو وہ سو جا کے, میں کدو کم لگی سا, میں کدو حلوان نہیں سا, جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے, تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا, سویرے پورے محلے میں تیری اما کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے دے. راتی آتا ہے تو مینوں گھٹ کے سوندا ہے, اللہ گھٹیا کوئی نہیں, سو ابھی کاروائی پائی سو, لیکن وہ سب کو بتاتی. تو بھائی اتنی قیمتی چیز تو چھوڑ کے میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا, آپ کو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ, کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق, تھوڑا خشک آدمی ہو تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا, اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے, میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں, تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہ سو گئے. میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر, نیچے آ جا, 2 بج گئے, وہ شوگر کی مریض ہے, آنکھ کھل جانا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی, تو دروازہ کھول دے, اندر دستک دی تو دقت ہوگی. تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا, تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آگے آگے. او بھائی تو اس درد کو سمجھنا, کہ تجھے ملے گا, کوئی ملے گا تجھے ایسا. اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں, ان کی زندگی میں نہیں جا پایا,
کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. سنیں عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی. آپ یقین کریں، بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتا ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوف ہو کے دور کا ہے. تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. بات کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے